اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ طلبات، کلاس نہم مضمون اسلامیات اختیاری میں آج ہم نے قرآنی آیت نمبر 7 پڑھنی ہے جو کہ سورہ فتح کی آیت مبارکہ ہیں۔ کل ہم نے جو ہے وہ آیت نمبر 6 پڑھی تھی اور امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ آیت نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا وہی ہے الذی جس نے ارسلہ بھیجا رسولہ اپنے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور دین حق کے ساتھ لیظہرہ تاکہ اسے غالب کر دے علی پر الدین کلہ سب ادیان پہ وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ پر شہیدن گواہی کے لیے محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے سب ادیان کے اوپر غالب کر دیں، یعنی سب دینوں کے اوپر غالب کر دے، اور اس بات کا بطور اللہ گواہ کافی ہے کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ والذی اور جو معہ ان کے ساتھ ہیں اشداء بہت سخت ہیں علی الکفار کافروں پر رحماء مہربان ہیں بینہم آپس میں تراہم پاؤ گے تم انہیں رکعان رکوع کرتے ہوئے سجدن اور سجدہ کرتے ہوئے یبتغونا تلاش کرتے ہیں فضلاً فضل من اللہ اللہ کا اور رضوان اور اس کی رضا اس کی خوشنودی سیماہم ان کی نشانی ہے فی میں وجوہہم ان کے چہروں پر من اثر السجود سجدوں کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ذالکہ یہ ہے مثلہم ان کے اوصاف التوراتی تورات میں والانجیل اور انجیل میں ومثلہم اور ان کی مثال ہے فی الانجیل انجیل میں کزرعٍ جیسے ایک کھیتی اخراجہ جس نے نکالی شطأہ اپنی کونپلیں فآزرہ پھر اس کو طاقت دی فاستغلظ پھر وہ خوب موٹی ہو گئی فاستویٰ پھر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی علی پر سوقہ اپنے تنے پر یعجب جو بھلی لگتی ہے زراء کسانوں کو لیغیظ تاکہ دل جلائے بہم انہیں دے کر کفار کے وعد اللہ اور وعدہ کیا اللہ نے الذین ان لوگوں سے امنوا جو ایمان لائے وعملوا اور عمل کیے الصالحات نیک منہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے واجر عظیم اور بڑا اجر عظیم ہے۔ بتایا اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت جو ہیں وہ نرم دل ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے بارے میں بہت سخت دل ہیں اور آپس میں جو ہیں وہ بہت نرم دل ہیں، اور تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہوئے۔ ان کی نشانی سجدوں کی تاثیر سے ان کے چہروں پر نظر آتی ہیں، یعنی جب وہ سجدہ کرتے ہیں ان کے چہرے نورانی ہو جاتے ہیں۔ ان کی صفات تورات میں ہیں اور انجیل میں بیان ہے ان کی صفات، جیسے ایک کھیتی کہ اس نے اپنی سوئی کونپل نکالی پھر اسے طاقت دی پھر وہ خوب موٹی ہو گئی پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو بھلی لگتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ترقی اس لیے دی کہ ان کے ذریعے کافروں کے وہ دل جلائے، یعنی کافر جب دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ پشیمان ہو جائیں، ان کا دل جلتا رہے۔ اللہ نے ان کے لیے جو ایمان لائے وہ اچھے کام کیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے غلبہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی جو ہے وہ دی گئی ہے اس آیت میں۔ پہلی آیت میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہدایت اور سچا دین لے کر وہ تشریف لائے ہیں اور یہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عطیات بھی دی ہیں، ہدا اور بدین الحق، یعنی ہدایت پر ہیں اور سچے دین پر ہیں، یعنی قرآن جو سراسر رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے اور اسلام کا دنیا میں بول بالا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ یہ دین صرف عرب کے دینوں پر غالب آئے گا بلکہ دنیا کے تمام مذاہب پر یہ دین غالب آ جائے گا، چھا جائے گا۔ اس غلبہ اسلام پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کون گواہ ہو سکتا ہے۔ پھر صحابہ کرام کے اوصاف بیان ہوئے ہیں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام کے چند اوصاف بیان کیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صحابہ کرام تھے جنہوں نے دین کے لیے جنہوں نے دین اسلام کو دنیا میں غالب کر دیا۔ بقول مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا۔ اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں ہے یہ۔
نمبر 1 میں سب سے پہلے کافروں کے لیے ان کو سخت کہا گیا ہے کہ صحابہ کرام کی یہ خصوصیات ہے کہ وہ کفار کے ساتھ قوی اور سخت ہیں۔ صحابہ کرام کا ذکر ہے کہ وہ بہت سخت دل ہیں، پتھر دل ہیں کافروں کے لیے، اور باطل کی قوت کے مقابلے میں وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں، انسان ہے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور نتیجے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ کیا کرتے ہیں، جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں، دین حق کی خاطر وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے میں بھی دریغ نہیں کرتے۔ آپس میں رحم دل ہیں، یعنی مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ صحابہ کرام آپس میں رحم دل اور بہت شفقت سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے تھے، بہت شفیق تھے آپس میں، باہمی محبت اور خلوص کے پیکر ہیں، جذبہ اخوت سے سرشار ہیں، آپس میں بڑی مروت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا، ہو حلقہ یاراں تو برچشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ پھر مزید جو ہے آیت کی تشریح میں عبادت میں مصروف رہنے کے بارے میں بتایا کہ ان صحابہ کرام کا یہ وصف ہے کہ جب وہ ان کو دیکھتے جو ہے، جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو یا وہ رکوع کرتے ہوئے ہوں گے، یا وہ سجدہ کرتے ہوئے ہوں گے، وہ قیام کرتے ہوئے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہیں وہ بیان کرنے والے ہوں گے، اور کسی بھی وقت وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد سے کبھی بھی وہ غافل نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹ کر بھی، یعنی ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی زبان پر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو جاری رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کے متلاشی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے جو ہیں وہ متلاشی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے ان نفوس قدسیہ کو اگر کسی شے کی تلاش ہے تو وہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اس کا کرم ہمیں مل جائے، اس کی رضامندی ہمیں مل جائے۔ یہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خواہاں ہیں اور ہر عمل میں اس کے فضل کے طلبگار ہیں۔ چہروں پر سجدوں کے نشان، ان بزرگ ہستیوں کے چہروں پر عبادت کے کثرت کے ساتھ جو ہیں وہ باعث ایک عجیب قسم کا جو ہے وہ نور ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو نمازی اور پرہیزگار بندہ ہوتا ہے اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ نورانی ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ عبادت گزار ہے۔ ایک لطیف سی چمک جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جسے دیکھ کر لوگ آسانی سے ان کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیات تورات اور انجیل میں بھی بیان ہو چکی ہیں۔ پھر ان کو جو ہے وہ کھیتی کی مثال دی گئی ہے کہ مومنوں کی یہ صفات تورات میں بھی بیان ہوئی ہے، انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی سے دی گئی ہے، جس طرح کھیتی کومپل نکالتی ہے اور یہ کومپل رفتہ رفتہ مضبوط ہو جاتی ہے، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی کیا ہے کہ ابھی کمزور ہیں، ان کی تعداد ابھی بھی جو ہے وہ زیادہ نہیں، لیکن رفتہ رفتہ کیا ہوگا کہ انسان جو مسلمان ہیں وہ قوت پکڑتا جائے گا، طاقت ان میں آتی جائے گی، ان میں اضافہ ہوتا جائے گا، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور اسلام کی دن دگنی رات چگنی ترقی دیکھ کر کفار کے اسلام کو ختم کرنے کے سارے منصوبے جو ہیں وہ خاک میں مل جائیں گے، اور مسلمانوں کو دیکھ کر ان کے دل جو ہیں وہ جلتے رہیں گے، لیکن جو کافر ہیں وہ مسلمانوں کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ ہے، بخشش اور اجر کا وعدہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں، جو رکوع میں رہتے ہیں، جو میری رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو کافروں کے مقابلے میں ڈٹ کر جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں ڈٹ کر، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ بروز قیامت کیا کیا جائے گا، ان کو اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ وہ ایمان والوں کو مغفرت عطا فرما دے گا، انہیں بہت بڑا اجر دے گا۔ ایمان اور عمل صالح لازم و مظلوم ہے، ایمان کے بغیر ہر عمل بے معنی ہے، اور عمل کے بغیر ایمان کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ امید ہے آج آپ کو آیت نمبر 7 بھی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی، آپ نے اسی کو یاد کرنا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ آیت نمبر 8 شروع کریں گے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔